بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی شیر خدا، آپ کے جیسا بہادر انسان اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ اس دھرتی پر پیدا نہیں کیا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قریش کے مشہور خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور آپ کے والد حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے سرپرست اور قریش کے معزز سردار تھے۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ نیک اور پاک باز خاتون تھیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی پرورش کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش 13 رجب کو خانہ کعبہ میں ہوئی، جو آپ کے فضائل میں سے ایک عظیم الشان فضیلت ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن سے قریبی ساتھی رہے اور بچپن میں ہی اسلام قبول کرنے والے بچوں میں آپ کا پہلا نمبر ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جرأت اور بہادری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر رات گزاری تاکہ کفار مکہ یہ سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر موجود ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ غزوہ بدر، احد، خندق، خیبر اور حنین سمیت تمام بڑی جنگوں میں شریک ہوئے۔ غزوہ خیبر میں مرہب کو قتل کرنے اور قلعہ خیبر فتح کرنے جیسے آپ کے کارنامے سنہری حروف میں درج ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ 35 ہجری میں جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد مسلمانوں کے حالات کافی خراب ہونے لگے تو مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خلافت کے لیے بیعت کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کو دارالحکومت بنایا اور امت مسلمہ کو متحد کرنے کی کوشش کی، مگر حالات انتشار کا شکار تھے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف اس قدر تھا کہ آپ عدالت میں بھی عام شہری کی طرح پیش ہوا کرتے تھے۔ آپ کا لباس انتہائی سادہ ہوتا تھا اور آپ کی خوراک بھی سادہ اور معمولی ہوتی تھی۔ آپ نے کبھی اپنی ذاتی مفاد کے لیے بیت المال میں سے مال نہیں خرچ کیا تھا۔ صفین کی جنگ اور تحکیم کے بعد خوارج کا فتنہ اٹھا، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے نہروان میں سخت جنگ لڑی، مگر کچھ خوارج بچ نکلے، جنہوں نے سازش تیار کی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا جائے۔ خوارج کے ایک گروہ نے طے کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو قتل کیا جائے۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن ملجم نامی خارجی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے ارادے سے کوفہ میں آیا تو اس کے بعد 40 ہجری میں 19 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز فجر کے لیے جامع مسجد کوفہ میں تشریف لے گئے۔ جیسے ہی آپ سجدے میں گئے تو عبد الرحمن بن ملجم خارجی نے زہر آلود تلوار سے آپ رضی اللہ عنہ کے سر پر وار کیا، جس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کافی زخمی ہوئے اور آپ کے سر سے خون ٹپکنے لگا تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد خون میں لت پت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر لایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے وصیت کی کہ نماز اور روزہ کو کبھی نہ چھوڑنا اور ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا اور قرآن کو ہمیشہ زندگی کا حصہ بنانا اور امت مسلمہ کو فرقہ بازی سے بچانا۔ اس کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 21 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روح پرواز کر گئی اور آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے، مگر حالات سخت اور کشیدہ تھے اور شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زیر اثر بڑی فوج موجود تھی اور مسلمانوں میں مزید خون ریزی کا خطرہ تھا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے امت کے اتحاد کو بچانے کے لیے بہت بڑی قربانی دی۔ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح حسن کے نام سے ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے تحت حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی تاکہ مسلمان باہمی جنگ سے بچ سکیں۔ اس صلح میں یہ شرط بھی شامل تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت کا معاملہ مسلمانوں کی شورا طے کرے گی۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے نے امت مسلمہ کو خانہ جنگی سے بچا لیا اور مسلمانوں میں اتحاد و سکون قائم ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ تو پیارے دوستوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیت نے ہمیشہ امت مسلمہ کی خیر خواہی اور وحدت کے لیے قربانیاں دیں۔ ان کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ غرور اور تکبر چھوڑ کر عدل و انکساری اختیار کی جائے اور دین اور امت کی بھلائی کے لیے ہمیشہ قربانی دی جائے اور امت مسلمہ کو فرقہ بازی سے بچا کر امت کے اتحاد کو محفوظ بنایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔